ممالک کے سربراہ کی طرف سے یہ کہہ دیا جائے کہ میں نہیں چاہتا کہ نیتن یاہو اپنے خاندان سمیت ایک میزائل حملے میں مارا جائے. ایگزیکٹلی. آپ برطانیہ سے لے کے فرانس سے لے کے تمام یورپی ممالک جو امریکی الائز ہیں انہوں نے تسلیم کرنا شروع کر دیا فلسطین کو، تنگ آ کے کہ یار یہ ظلم ہے، انتہا ہو گئی ہے. تو یہ صاحب جب اس کو امن میں بدلیں گے تب یہ اس کے مستحق ہیں. ہاں ہماری جنگ رکوائی بالکل ہم انہیں داد دیں گے اور دینی چاہیے. اور پاکستان یہ چھیڑ بنا چکا ہے بھارت کی ادر وے اراؤنڈ کہ بار بار کہا کہ بار بار کہا کہ وہ ٹرمپ بھی بار بار کہتا ہے. آگے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جنوبی ایشیا میں ایک بڑی تباہی کو ٹالنے میں مدد فراہم کی، تو اس سلسلے میں ہم ٹرمپ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پھر تجارتی تعلقات، امریکی کمپنیوں کو پاکستان آئی ٹی، توانائی، معدنیات کے شعبوں میں سرمایہ کاری، انسداد دہشت گردی میں تعاون وغیرہ پہ زور دیا. اور یاسر آپ کو یاد ہی ہوگا جو آپ سے شروع میں مکالمے ہمارے ہوئے تو ہم نے یہی عرض کی تھی کہ 3 C's پہ مبنی ہے بنیادی تعلق جو شروع ہوا تھا. 3 C سے مراد میری یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی، دوسرا ہے کریٹیکل ارتھ منرلز، تیسرا سی ہے کاؤنٹر ٹیررزم. ٹھیک ہے، یہ اس میں دلچسپی ہے، وہ پہلے بھی ولاگ میں ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں ذکر کر چکے ہیں. آئی ناٹ گیٹ ان ٹو دا ڈیٹیل. کاپر آپ کا جو ہے نا، کاپر، پھر ہے اسکینیڈیم ایک دھات، پھر ہے لیڈ اینڈ زنک، پھر ہے کرومائٹ، اور پھر ماربل گرینائٹ ہے، اور ایک اور بڑی اوکھی جی دھات ہے، منو نام لینا نہیں آتا، مولی بڈینیم. ہم پتہ نہیں کی یہ ٹھیک. اب اس میں سے جو یہ اکثر چیزیں کریٹیکل ارتھ منرلز ہیں جو بہت ریئر ملتی ہیں، اور کچھ سمپل ریئر ارتھ منرلز ہیں. ان میں سے اکثریت جو ہے ان دھاتوں کی وہ پائی جاتی ہے گلگت بلتستان کے اوپر والے علاقوں میں، کے پی میں ڈیرہ غازی خان اسماعیل خان کے آس پاس کچھ جگہوں پہ، اور سب سے زیادہ بلوچستان. ایک آدھی شے جو وہ سندھ میں بھی پائی جاتی ہے، گرینائٹ وغیرہ. پنجاب میں بھی ایک ہاتھ کی بات ہے، جنوبی پنجاب اسی پنجاب سے تانبا لوہے بھی کڈیا سی. سو ان پہ نظر ہے، کیونکہ جو چپ ہے اور جدید دنیا کی جو پروڈکشن ہوگی موبائل اور دیگر چیزوں کی، اس میں ان کا بڑا استعمال، اور پھر کچھ سرٹن ایمونیشنز بھی ہیں جن میں ان کی بڑی ضرورت ہے، تو اس پہ ان کی نظر ہے. اے آئی میں یوز ہوتا ہے، اے آئی میں بھی. لیکن ہیونگ سیڈ آل دیٹ کہ ان کے اوپر ان کی نظر ہے، یہ اصل مسئلہ نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اصل صورتحال جس کے اوپر وہاں بات ہوئی ہوگی تفصیل سے، وہ ہے مسئلہ فلسطین کا حل، اس میں اسلامی ممالک اور بالخصوص پاکستان کا کردار. اب میں آ رہا ہوں مدعے کی بات کے اوپر. اس سلسلے میں ٹرمپ نے جو 21 نکاتی ایجنڈا دیا ہوا ہے وہ الجزیرہ نے کل پرسوں تھوڑا سا لیک کیا. اچھا. ہاں، ان کا یہ ماننا ہے کہ ٹرمپ مسلم ممالک کو یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ اسرائیل ویسٹ بینک کو انیکس کرنے سے رک جائے گا. میں ضمانت دیتا ہوں. غزہ کی صورتحال کے اوپر کوئی اسلامی فورس اور اس کی ری بلڈنگ کے اوپر آپ تعاون فرمائیں، اور حماس شرط میں تمام یرغمالی رہا کرے، اور حماس کا کسی بھی قسم کی گورننس میں کردار نہ ہو. اگر آپ نے ان تینوں نکات کو سمجھنا ہے، عبوری وزیر اعظم کی بھی بات ہو رہی ہے، اگر آپ نے تینوں نکات کو سمجھنا ہے تو آپ محمود عباس کی تقریر سن لیں. محمود عباس نے یہ کہا کہ جو 7 اکتوبر کے واقعات تھے اس کو انہوں نے مسترد کیا، یہ نہیں ہونے چاہیے جو حماس نے کیا تھا. ہاں، پھر انہوں نے کہا حماس کا گورننس میں کوئی کردار بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ وہی باتیں ہیں جو الجزیرہ نے ٹرمپ کے پلان کے حوالے سے رپورٹ کی ہیں. اب اس میں پاکستان کا کردار آبویسلی فور فرنٹ پہ تو نہیں ہو سکتا جغرافیکل ڈسٹینس کی وجہ سے، لیکن پاکستان جو انڈیا پاکستان جنگ پہ بعد جو مقام حاصل کر چکا اپنی مائٹ کی وجہ سے، ملٹری مائٹ کی وجہ سے، دیٹ از سم تھنگ جس کے اوپر ٹرمپ اینڈ ادرز آر بینکنگ آن، کہ یہ اب مسلم ممالک سے مان چکے ہیں کہ یار بڑی شے ہے، توپ شے ہے. تو اب اس کا توجہ ٹرمپ کی ہے سعودی عرب، پاکستان اور انڈونیشیا. انڈونیشیا تو 20,000 ٹروپس کی بات بھی کر دی تھی کہ پاکستان اپنا سرسوخ استعمال کرتے ہوئے اس پلان میں ہمارے ساتھ تعاون کرے اسلامی دنیا کے اوپر. دوسرا کسی حد تک انہیں امید ہے کہ اگر ہمیں بگرام چاہیے ہو، اگر ہم نے لینا ہی ہے زبردستی، خطے میں واپس آنا ہے، خطے سے نکلنا ہمارے فائدے میں نہیں ہے، اس سلسلے میں ظاہری بات ہے پاکستان کا تعاون چاہیے ہوگا، جو کہ پاکستان کے لیے بڑا کرٹیکل ہے. کل ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، آج دوبارہ نہیں کریں گے. تیسرا ایران کے سلسلے میں ہماری ہی یہ خبر تھی کہ جب سیز فائر ہوا تو آپ کو یاد ہوگا تب فیلڈ مارشل امریکہ میں تھے. ہماری یہ اطلاع تھی کہ انہوں نے بریفنگز جو گفتگو ہوئی اس میں انہیں آگاہ کیا ایران کی صورتحال کے حوالے سے، اور یہی وجہ بنی کہ رجیم چینج والی آپشن ختم کی گئی. انہیں اس خدشے سے آگاہ کیا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے گا. یہ اب افغانستان میں آپ ہینڈل نہیں کر پائے تو وہاں پہ 9.5-10 کروڑ افراد بستے ہیں، تو وہاں پہ تو آپ پوری دنیا کو آگ میں جھونک دیں گے. اور پھر
بہتری کی کوشش ہم نے کی اور وہ ٹرمپ نے اکنالج بھی کی, اور ٹرمپ نے ایک جملہ بولا تھا کہ پرابیبلی دے نو ایران بیٹر دین مینی ادرس, یاد ہے آپ کو یہ؟ اب اس وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید ہم ایران کے ساتھ اب بھی ایران, افغانستان, بگرام, فلسطین اور اسلامی معاملات, ان کے اوپر پاکستان کو لیڈ کے طور پر لے کے ان سے تبادلہ خیال کیا گیا. انہوں نے اپنے انٹرسٹ کا احوال بیان کیا, ہم نے اپنے مفادات کا احوال بیان کیا. بٹ سپر پاور ہے, ہم سے بڑا بیر بھی اس نے لے رکھا تھا. ہم سے کیا توقع کرتا ہے پریکٹیکلی, یہ ہیں وہ الارمنگ اشاریے جن کے اوپر نظر رکھنی ہوگی کہ ہم کسی بھی ایسی ڈیل کا حصہ نہیں بن سکتے جب تک غزہ فلسطین میں امن نہ ہو, جب تک ان کو ریاست ان کی تسلیم نہ کر لی جائے. ریہیبلیٹیشن کی بات ہے, بسم اللہ کریں گے, لیکن ہم امن کو تب تک انشور نہیں کر سکتے جب تک لگام اسرائیل کو نہ ڈالے امریکہ خود. دوسرا, افغانستان میں آپ نے پہلے 20 سال جنگ کر کے دیکھ لی, اور کیا ملا آپ کو؟ وڈرا کرنا پڑا آپ کو, بگرام بھی چھیڑنا پڑا آپ کو, اسلحہ بھی چھوڑنا پڑا. اب آپ دوبارہ اسے رپیٹ کرنا چاہتے ہیں, انف. تیسرا, ایران, اس کے ساتھ بھی جنگ لڑ کے آپ نے دیکھ لی, کیا نکلا؟ ایران وہیں کھڑا ہے. 15-20 اپنے فوجی اور ایٹمی جو سائنسدان تھے ان کو شہید کیا. واٹ ہیپن؟ رجیم چینج نہیں ہو سکی. ابھی ریسنٹلی ایک اس کا موساد, اسرائیل والی جو ہے ایجنسی موساد, اس کا ایک سابق سربراہ رہا ہے یوسی کوہن. اس کا پورا نام ہے یوسف میر کوہن. تو یہ اس کا باپ بھی جو تھا تو اس کو یوسی کوہن کہیں گے. اس نے کتاب لکھی ہے خفیہ آپریشنز کے اوپر. تو کتاب تو پوری میں نہیں پڑھ سکا, میرے پاس ہے نہیں, لیکن اس کے اوپر جو لکھا گیا ہے, اس کے اوپر جس نے گفتگو کی وہ میں نے سنی. اس نے کہا کہ اس نے اس کتاب میں بتایا کہ پوری دنیا میں انہوں نے کیسے خفیہ آپریشن کیے ہیومن انٹیلیجنس کی بنیاد پہ اور جدید انٹیلیجنس کی بنیاد پہ. اس نے کہا جی آپ یہ سمجھیں کہ جو ہم نے ایران میں قیادت ہٹ کی, ہمارا بندہ وہاں موجود تھا, ریکروٹڈ تھا, اس کی وجہ سے ایکوریسی سے ہٹ کیا. اپنی فتوحات اور شاندار کارہائے نمایاں بیان کرنے کے باوجود وہ فرید زکریا کو کہہ رہا ہے بٹ رجیم چینج نہیں کر سکے. اعتراف کر رہا ہے, اتنی بڑی ملٹری مائٹ, اتنی اعلیٰ انٹیلیجنس کے باوجود وہ اعتراف کر رہا ہے. تو اس نے ان سے پوچھا کہ پھر 10 سال بعد کیا صورتحال ہوگی؟ اس نے کہا 10 سال بعد لگتا ہے کہ شاید یہ رجیم نہ ہو, لیکن فی الحال اسرائیل نے اتنے بڑے آپریشن کے بعد مانا کہ ہم رجیم چینج نہیں کر سکتے ڈسپائٹ مارٹرنگ اور کلنگ دیئر لیڈرس. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری دلیل بھی یہ تھی کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا, کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا. اور ایران نے تو کہہ دیا کہ ہم نیوکلیر ہتھیار نہیں چاہتے, ہم تو یورینیم کی افزودگی پورا مقاصد کے لیے چاہتے ہیں. اب پاکستان ایک فائدہ پولیٹیکل ہوگا, پولیٹیکل فائدہ یاسر صاحب وہ ہوگا جو شاید ہمارے کچھ دیکھنے والوں کو پسند نہ آئے. وہ یہ ہوگا کہ یہ جو جوڑی ہے نا جی عاصم منیر صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی, یہ لمبی چلتی دکھائی دیتی ہے. اچھا, لمبی چلتی دکھائی دیتی ہے کیونکہ جب آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں اس طرح کی پوائنٹ آتے ہیں تو وہ ایک ایشورنس بھی ہوتی ہے کہ دنیا اور دنیا کی طاقتیں آپ کے ساتھ ہیں, ایز لانگ ایز کہ آپ ان کے لیے پرابلم کا باعث نہیں بن رہے. ہم یہ والا کپل تو پرابلم چاہتے ہی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب بھی زندگی سے پرابلم کریٹ کرنا لکھے ہی نہیں ہوا. اب آپ انٹرنل پہ لے آئے ہیں تو ایک آخری سوال. ہاں تو پھر مجھے اجازت بھی دو. وہ سوال یہ کہ آصف زرداری صاحب کہاں پہ ہیں؟ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ زرداری صاحب تو پس منظر میں چلے گئے, نہ لوپ میں لیا گئے, نہ کسی چیز میں رائے. نہیں, میرا خیال ہے پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے نا یہ باتیں ہر سیاسی جماعت کو کرنی چاہیے. پی ٹی آئی, میں پی ٹی آئی ہوں تو میں کہوں جی بتائیں جی کیا ہوا ملاقات میں, ایوان کو اعتماد میں لیں. بتائیں کیا معاہدہ کیا سعودی عرب سے, ایوان کو اعتماد میں لیں. پیپلز پارٹی کو کہنا چاہیے ہاں جی جناب بریفنگ دیں, میں صدر ہوں, سپریم کمانڈر. صدر جو ہے وہ کیا ہے؟ سپریم کمانڈر. مجھے اعتماد میں لیں, کیوں نہیں کر دیں؟ لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ یہ اس طرح کے معاملات میں معلومات ہوتی ہیں اور اسی لیے وہ صدر ہیں, اسی لیے وزیر اعظم ہیں. یہ سیاسی کھانا پوری کے لیے نا یہ معاملات رکھے ہوتے ہیں, ہیڈ لائن بن جاتی ہے, سرخی بن جاتی ہے. فی الحال یہ اس سیٹ اپ کو یہ ایک تگڑی اسٹیرائڈ لگا ہے انڈیا جنگ کے بعد. سعودی عرب کا ٹیکہ بھی اسٹیرائڈ کا, اور امریکہ کا ٹیکہ بھی. تو سیٹ اپ تگڑا ہو رہا ہے جو کہ اس سیٹ اپ کے جو پولیٹیکل مخالفین ہیں ان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. انہیں چاہیے کہ اب وہ متبادل راہ اختیار کریں. متبادل راہ ایجیٹیشن نہیں ہے, مفاہمت ہے نہیں, حل ڈھونڈنا. وہ کیا ہوگا؟ نہ ایجیٹیشن ہے, نہیں, حل ڈھونڈا جاتا ہے. کیا حل ایسے ڈھونڈا جاتا ہے کہ آپ, زرداری صاحب نے حل نہیں ڈھونڈا, پیچ اپ کر لیں. نہیں, نواز شریف صاحب نے ڈھونڈا, خاموش رہ لیں. نہیں, حل ہمیشہ آپ ڈھونڈتے ہیں ایلفی توڑ کے.
آپ اپنے مخالف کی کسی ایک حماقت کا انتظار کرتے ہیں، اس حماقت کے اندر دراڑ ڈالتے ہیں، اور وہ جو ایلفی سے جڑا پیج ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے خان صاحب کے دور میں. دیکھیے اس کے لیے تو پھر کتنا وقت درکار ہے، اس کے لیے حکمت درکار ہے. حکمت درکار. فی الحال تو پاکستان کی بلے 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 بلے، بٹ وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. ہمیں افغان جنگ میں دوبارہ نہ جھونکا جائے. ٹھیک، یعنی ہمیں ایران کے حوالے سے کوئی گارنٹر نہ بنایا جائے. ہمیں اسرائیل اور دیگر معاملات کے اوپر انٹل انلیس کہ پوری امت مسلمہ اس میں نہ ہو. لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ پاکستان کو آگے اسرائیل کو تسلیم کریں. بھائی وہ سٹیج گزر چکی. جو کچھ نیتن یاہو نے وہاں کر دیا، اس کے بعد جن ممالک نے کرنا تھا نا وہ بھی نہیں کر وہ پیچھے ہٹ رہے، گئے. یورپین ممالک نہیں کر رہے. دیکھتے ہیں کہ اس کے محرکات کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں اس کے اثرات کیا ہوں گے.